إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ السبا ہم نے شروع کرنی ہے۔ اس میں قوم سبا کا ذکر ہے اس کے دوسرے رکوع میں، تو اس لیے سورت کا نام سورۃ السبا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس رب کے لیے، لہو ما فی السماوات، جس کا ہے اسی کا ہے، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اسی کے لیے تعریف ہے آخر میں بھی یا آخرت میں بھی اسی کے لیے تعریف ہے۔ اور جنت میں جنتی جب جائیں گے نا وہاں پر کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ کہیں گے نا، سورہ اعراف میں ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وہاں بھی الحمدللہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ نہایت حکمت والا ہے، خوب خبردار ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو نکلتا ہے زمین سے۔ زمین میں کیا داخل ہو رہا ہے؟ مردہ، انسان بھی مرنے کے بعد داخل ہو رہے ہیں، اور جتنے بھی کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، حیوانات، وہ مرتے ہیں زمین میں داخل ہوتے ہیں، اور آسمان سے بارش برستی ہے، قطرے زمین میں داخل ہوتے ہیں، فصلیں بوئی جاتی ہیں تو بیج، گٹلیاں، سب کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، اور ان بیجوں سے کتنے بیج سڑ گئے، گل گئے، کتنے باہر نکلے، کتنے پودے نکلے، اور ایک پودے پر پھر کتنے دانے لگے، ایک درخت پر کتنے ٹہنیاں لگیں، کون سا درخت شروع میں ہی ختم ہو گیا، کون سا درخت پودا بنا اور جانور کھا گیا اس کو، کون سا درخت تناور بنا، اس پر پھل لگے، کتنے لگے، سب کچھ کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کتنے قطرے زمین میں داخل ہوئے پانی کے، کتنے مردے کس زمین پر داخل ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں جب سے کائنات بنی کتنے لوگ آئے یہاں پر، کتنے مردے یہاں دفن ہوئے، کئی قبرستان بھی شاید نہ ہو یہاں، ہمیں تو نہیں پتہ نا، اور کئی قومیں ایسی آئیں جن کو تباہ کر دیا گیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے اسے بھی جاننے والے اللہ رب العالمین ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اترتا ہے یا جو کچھ اوپر چڑھتا ہے، اوپر سے اترتا کیا ہے؟ ایک تو بارش نازل ہوتی ہے، اور دوسرا آسمان سے فرشتے اللہ کے احکامات لے کر نیچے اترتے ہیں، اللہ کی رحمتیں لے کر نیچے اترتے ہیں۔ ابھی پیچھے پڑھی نا پچھلی صورت میں ہم نے آیت کہ اللہ کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ رحمت بھیجتے ہیں، تو فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، اور کئی فرشتے جو ہے عذاب کے پیغامات لے کر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وما یعرج فیہا، اور آسمان کی طرف جو چڑھتا ہے، نیچے سے فرشتے اوپر بھی جاتے ہیں نا، حدیث میں کہ صبح کے وقت فرشتے کی ڈیوٹی لگتی ہے، صبح کی نماز میں آتے ہیں، انسان کے اعمال لکھتے ہیں، اور ڈیوٹیاں جب بدلتی ہیں تو یہ صبح والے شام کو عصر کے ٹائم پہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور رات والے وہ آ جاتے ہیں، ہاں، کوئی اعمال لے کے اوپر جا رہے ہیں، کچھ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، وہ سب اللہ جانتے ہیں کہ کس کے کیا اعمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، سوموار اور جمعرات والے دن بھی اعمال جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، جب میری حاضری ہو اللہ کے ہاں میرے اعمال پیش کیے جائیں، تو ہمارے بھی جاتے ہیں وہاں، تو اس لیے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس کی طرف، وہو الرحیم الغفور، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتینا الساعہ، نہیں آئے گی قیامت، قل کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، بلا وربی، قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم، ضرور وہ آئے گی تمہارے پاس، عالم الغیب، جو عالم الغیب ہے، ربی، میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، وہ قیامت ضرور آئے گی، کیونکہ میں نہیں جانتا اس قیامت کو، عالم الغیب تو وہ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ آئے گی ضرور۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، نہیں چھپ سکتی اس سے ایک ذرہ برابر، فی السماوات، نہ آسمانوں میں، ولا فی الارض، نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک، نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز۔ آج سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹا عنصر ذرہ ہوتا ہے، ایٹم، کہ جس کو آگے دوبارہ تقسیم نہ کیا جا سکے، وہ ذرہ، اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی چھوٹی ہے کوئی چیز، سائنس وہاں تک نہیں پہنچی، شاید ہو سکتا ہے آگے جدید ترقی ہو اور ذرے سے بھی چھوٹا عنصر کوئی ڈھونڈ لیں، یہ ہو سکتا ہے نا، سائنس تو ابھی تک
قرآن نے جو 1400 سال پہلے بتایا سائنس نہیں پہنچی وہاں. اللہ فرماتے ہیں ذرہ بھی نہیں چھپ سکتا، جو آنکھ سے نظر نہیں آتا ہمیں، مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں، یا پھر جو ہے پرانے دور میں جس طرح دیکھا کرتے تھے بند کمرے میں ایک سوراخ ہو، اس سے روشنی آ رہی ہو سورج کی، تو اس روشنی کی ایک لکیر بن جاتی ہے، دیکھا ہے روشنی کے اس لکیر میں نظر آتے ہیں وہ ذرات. اور اس سے بھی اللہ فرماتے ہیں چھوٹی چیزیں تو اللہ سے وہ چیز نہیں چھپ سکتی، تو ہمارے عمل چھپ جائیں گے. ہمارے راتیں اور ہمارے بند کمروں میں ہمارے لگائے ہوئے موبائل پہ لاک، کہ استاد کو نہ پتہ چل جائے، والدین کو پتہ نہ چلے، یہ تو نہیں چھپیں گے نا. یہی چیز ہے، یہی قرآن تربیت کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ دل میں یہ بات تمہارے راسخ ہونی چاہیے کہ ایک ذرہ بھی رب سے نہیں چھپ سکتا، تو تمہارے اعمال بھی نہیں چھپیں گے. چھپ چھپ کے لڑکیوں سے موبائل پہ باتیں کرتے ہو، اگر غلط تعلقات ہیں، غلط دوستی ہیں، دنیا سے چھپ جاؤ گے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے. اور اسی طرح نیکیاں بھی چھپا کے صدقہ کیا ہے تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. چھپ کے رات کو نمازیں پڑھی ہیں، تہجد پڑھی تو وہ بھی پتہ ہے. چھپ کے چوری کر لی ہے کسی کی، اس کو نہیں پتہ چلے گا تو اللہ کو تو پتہ ہے نا. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك، نہ اس سے چھوٹی چیز، ولا اکبر، نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر ہر چیز واضح کتاب میں. یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے کہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیجزی الذین، کیوں؟ لیجزی الذین، تاکہ وہ بدلہ دے. صرف یہ نہیں کہ چھپ نہیں سکتی، اللہ کو پتہ بھی، اور پھر ان اعمال کے مطابق جزا اور سزا بھی ہوگی. بدلہ دے گا اللہ ان لوگوں کو آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. اولئک لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت اچھا رزق ہے ان کے لیے. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، معاجزین، تاکہ وہ عاجز کر دیں، ہمیں نیچا کریں، ہمارے ماننے والوں کو وہ ہرا دیں. اولئک لہم عذاب، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، بہت رسوا کر دینے والا اور دردناک عذاب. وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، بلکہ یقین کرتے ہیں وہ لوگ، اوت العلم، جن کو علم دیا گیا، اہل کتاب. اوت العلم الذی انزل الیک من ربک، جس طرح اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام اور دوسرے جیسے مسلمان ہو گئے تھے کہ وہ جانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، الذی انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا نا یہ قرآن، یہ آپ کے رب کی طرف سے، انہیں یقین ہے. هو الحق، اور یہ حق ہے. ویہدی الی صراط العزیز الحمید، اور یہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو غالب اور نہایت حمید، تعریفوں والے کی طرف جانے والا راستہ ہے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم، کیا ہم تمہیں خبر دیں، علی رجل، ایک ایسے بندے کی، ینبئکم، جو خبر دیتا ہے تم کو. کافر کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم تمہیں مذاق کرتے ہوئے ایسا شخص بتائیں جو کیا کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے، اذا مزقتم، جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں بھی مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. کل ممزق، پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جانا. اینکم لفی خلق جدید، تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. مذاق کرتے ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ بلکہ کافر نے ایک ہڈی اٹھائی، وہ سیدھا اس کو مسل دیا، کہا کہ جب میں ایسے ہو جاؤں گا مجھے کون اٹھائے گا؟ اللہ نے فرمایا، سورہ واقعہ میں ہے نا، تم نہیں، بل انتم وآباؤکم، تم بھی اور تمہارے پچھلے باپ دادا بھی، سب کو ہم اٹھائیں گے اور پھر تمہیں جو ہے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور تم اس جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے ایسے پانی پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. ٹھیک ہے. انکم لفی خلق جدید، افطر علی اللہ کذب، اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، ام بھی جنہ، یا اس کو جنون ہے، یا تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اس کو دیوانگی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ دیوانہ ہو گیا، اس طرح بہکی باتیں کرتا ہے معاذ اللہ. بل الذین لا یؤمنون، بلکہ وہ لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر، فی العذاب والضلال البعید، عذاب میں ہوں گے اور دور کی گمراہی میں وہ پڑے ہوئے ہیں. اصل یہ ہے کہ آخرت کا انکار کرتے تھے کہ اگر مان لیں کہ دوبارہ اٹھیں گے، پھر من مانی زندگی تو چھوڑنی پڑتی ہے نا، پھر عیاشیاں اور بدماشیاں سب ترک کرنی پڑتی تھیں. اس لیے وہ کیا کہتے تھے کہ مر جائیں گے تو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا ہمیں. افلم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض،
آسمان سے اور زمین سے، ان نشأ نخسف بہم الارض، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو دھنسا دیں زمین میں، اور نسقط علیہم کسفا، یا ہم ان پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔